اس وقت میں موجود ہوں سخی حسن قبرستان پر۔ ناظرین، یہاں آنے کی دو بڑی وجوہات ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہاں کی کنڈیشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سیکنڈ بہت سارے ہمارے جو دوست احباب ہیں، ویورز ہیں، وہ دیار غیب میں موجود ہیں اور وہ اپنے پیاروں کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کروائیں۔ ناظرین، آج میں آپ سے کوئی بھی درخواست نہیں کروں گا لائک اور سبسکرپشن کی۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جذبہ کمرشل نہیں ہوتا اور ہر جذبے کو بیچا نہیں جاتا۔ ناظرین، یہاں آنے کی مہینے میں ایک دفعہ میں آپ سے درخواست ضرور کروں گا، اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ہم اس وقت سخی حسن قبرستان کے مین گیٹ پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے ایک پریکٹس بنا لی ہے کہ ہمیں شب برات ہی کے دن جو ہے اپنے پیاروں کو وزٹ کرنا ہے۔ بالکل شب برات ہی کو وزٹ کیجئے، لازمی کیجئے، لیکن باقی مہینے جو ہیں ان میں بھی یہاں آئیے، اپنے پیاروں کا حال چال جانیے۔ ناظرین، ورڈ شب برات جو میں نے یوز کیا ہے یہ غلط العام ہے۔ صحیح جو اس کا تلفظ ہے وہ شب برت ہے۔ شب برت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارے کی رات، یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات۔ ناظرین، ایک بات میں اور پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں یہاں پر کہ علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے درمیان یہ رات 27ویں شب یعنی رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور کچھ علماء کے درمیان یہ رات 15 شعبان کی رات کو ہوتی ہے۔ ویڈیو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر خاموشہ ہے۔ اس شہر کے باسیوں کے کچھ اصول ہیں۔ یہ شور شرابہ پسند نہیں کرتے، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے جب آپ یہاں تشریف لائیں تو اس شہر کے باسیوں کے رولز کو فالو کریں۔ یہاں میں آپ کو ایک قصہ شیئر کرتا چلوں۔ اب سے کچھ عرصہ قبل میں ایک جمعے کے خطبے میں موجود تھا۔ وہاں مولانا صاحب نے ایک بہت زبردست بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک ولی اللہ قبرستان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ مردے آپس میں کچھ بانٹ رہے تھے۔ وہ ولی اللہ تھے، وہ مردوں سے مخاطب ہو سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ آخر کیا ہے جو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، وہ مخاطب ہوئے، انہوں نے جانا تو مردوں کی جانب سے جواب آیا کہ ہم ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس چیز کا ثواب تم لوگ تقسیم کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج سے 100 سال پہلے یہاں سے ایک بزرگ گزرے تھے، انہوں نے صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں بخشا تھا، اس کا ثواب آج تک ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اپنی بخشش کرا دوسرے باقی کی کیا کرائیں گے؟ ایک آواز ہوتی ہے مولا تیری نعمت کی طرف سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے مولا۔ اللہ ہم تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں، اللہ ہمارے حال جان پر۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ قبرستان آئیں تو کچھ چھوٹے جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں آپ کے، ان کو ضرور لایا کریں۔
تاکہ وہ اس بات کے عادی ہو کہ جب آپ اور میں اس دنیا میں نہ ہوں تو وہ ہماری قبروں پر زیارت کے لیے آئیں. کیونکہ ناظرین یہ مخافت عمل ہوتا ہے، جیسا ہم کریں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اگر آج ہم اپنے پیاروں کی قبروں پہ نہیں آئیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ناظرین ہم نے بہت دیکھا ہے کہ لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اور اپنے بچوں کو کما کے دیے. آج ان کے بچے ان کی قبروں پہ نہیں آتے اور ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، وہ غائب ہو چکی ہیں. تو کیا فائدہ ایسی کمائی سے، کیا فائدہ ایسی اولاد سے جو ہمارے اور آپ کے جانے کے بعد ہماری قبروں کا خیال بھی نہ رکھ سکے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان کی قبریں کس قدر خستہ حالت میں ہیں اور کس زبحالی کا شکار ہیں. ناظرین اس سے زیادہ بری کنڈیشن میں یہاں قبریں موجود ہیں جو شاید میں آپ کو دکھا بھی نہ سکوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سال ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور نیا سال جلد آنے والا ہے. کچھ دنوں کا مہمان ہے یہ سال. پہلے کی طرح کئی وعدے ہم سے گزشتہ حکومتوں نے بھی کیے اور یہ حکومت بھی کئی وعدوں کے ساتھ آئی ہے اور کچھ وعدے نبھا بھی رہی ہے، لیکن اکثر جو ہیں وعدے اب تک وفا نہیں ہوئے. تو اس نسبت سے اس بدحالی کو دیکھتے ہوئے اپنے شہر کی اور اس قبرستان کی کچھ اشعار میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک غزل ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. ظلم کی رات بہت جلد ڈھلے گی اب تو، ظلم کی رات بہت جلد ڈھلے گی اب تو، آگ چولہوں میں ہر روز جلے گی اب تو، بھوک کے مارے کوئی بچہ نہیں روئے گا، چین کی نیند ہر شخص یہاں سوئے گا، آندھی نفرت کی نہ چلے گی اب کے برس، پیار کی فصل اگائے گی زمیں اب کے برس، یقین ہے اب نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، ظلم ہوگا نہ کوئی خون خرابہ ہوگا، اوس اور دھوپ کے صدمے نہ سہے گا اب کوئی، اب میرے دیس میں بے گھر نہ رہے گا کوئی، نئے وعدوں کا جو ڈالا ہے وہ جال اچھا ہے، رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے.